اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ خداوند متعال کی دی ہوئی توفیق سے انسانی زندگی اور اسلامی تعلیمات کا ایک انتہائی اہم بنیادی اور اساسی موضوع بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ موضوع انسان کے عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اسلام کے اعتقادی معارف۔ عقیدہ اور ایمان کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ کسی بھی انسان کی عملی زندگی میں عقیدہ اور ایمان کی اہمیت اسی طرح ہے کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے لیے ایک سالم اور صحت مند عقیدے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ سالم اور صحت مند ہو تو اس کا عمل بھی صحت مند ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی عمل اس کے عقیدے کے تابع ہوتا ہے، یعنی انسان کا عمل گویا عقیدے کا ہی ایک عکس ہوتا ہے، لہذا جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی اس سے عمل بھی سرزد ہوگا۔ اگر عقیدہ کامل ہے تو اس کا عمل بھی کامل ہوگا۔ اگر عقیدہ جامع ہے تو اس کے عمل میں بھی جامعیت اور ہمجیتی نظر آئے گی، لیکن اگر انسان کا عقیدہ ناقص ہے تو اس کے عمل میں بھی جگہ جگہ پر نقص نظر آئے گا۔ لہٰذا ہم اگر یوں کہیں کہ عقیدہ انسان کی عملی زندگی کے لیے ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بقیہ عملی زندگی محکوم ہے، اس عقیدے کے تابع ہے۔ لہذا عقیدے کی درستگی اور انسان کے ایمان کا درست ہونا یہ انتہائی اہم ہے، اور اسلامی تعلیمات کی جو پوری عمارت ہے، اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہے۔ لہذا ایک انسان کو دینی تعلیمات کے حصول میں سب سے پہلی چیز جس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ انسان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ بکھرے ہوئے منتشر خیالات کو عقیدہ نہیں کہہ سکتے۔ عقیدہ ایک غیر متزلزل، ایک غیر مشکوک، یقینی اور محکم اصولی اور منطقی معرفتی افکار کے مجموعے کو در حقیقت عقیدہ کہتے ہیں، یعنی وہ منتشر و پراکندہ خیالات، غیر یقینی خیالات، اس کو انسان کا عقیدہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا اس موضوع پر ہم نے جو دروس کا سلسلہ وار ایک آغاز کیا ہے، جس کا آج یہ تعارفی درس ہے، ایک تعارفی نشست ہے، انشاءاللہ اس کو سلسلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ جو ایمانیات کا موضوع ہے یا عقائد کا موضوع ہے، اس کو دو طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک جو عام طور پر جس طریقہ کار اور روش کو اختیار کیا جاتا ہے وہ استدلالی روش ہے، یعنی ادلہ کے ذریعے سے، عقلی اور فلسفی دلیلوں کے ذریعے سے انسان کو توحید، نبوت، معاد، امامت اور اسی طرح عدل الہی کے موضوع کو حل کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ اور روش جہاں ضروری ہے وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ اور روش وہ بھی ضروری ہے کہ جو اس کو مکمل کرنے والی ہے، دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں جو روشیں اور طریقہ کار۔ اس میں سے دوسرا جو طریقہ ہے وہ معرفتی عقائد ہیں، یعنی ایک استدلالی عقائد اور ایک معرفتی عقائد۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی جس روش کی تاکید کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باوفا اصحاب کی جس طرح سے تربیت کی، اور سب سے پہلے عقائد اور وہ اعتقادی معارف جو مثلا حضرت سلمان، حضرت ابوذر اور دیگر اصحاب کو تعلیم دیے، ان میں سے سب سے زیادہ جس روش اور طریقہ کار کو پاک پیغمبر نے اہمیت دی وہ عقائد کا معرفتی پہلو ہے، وہ قلبی پہلو ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقائد
محض انسان کی ایک ذہنی اور فکری مجموعہ نہیں ہے کہ انسان کے ذہن کے ایک گوشے میں اس طرح کی چند حقائق سما جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک انسان کے قلب میں بھی وہ حقائق نہ اتریں تو اس وقت تک انسان عملی زندگی میں ان عقائد کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ معرفتی عقائد اس طرح سے بیان ہو کہ جو عقائد انسان کو عملی زندگی پر ابھاریں، اس عقیدے کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے لیے انسان کو جد و جہد اور عمل پر وہ عقائد اس کو ابھاریں۔ اگر وہ عقیدہ توحید اس نے اپنے دل و دماغ کے اندر عقیدہ توحید کو جگہ دے دی ہے تو اب وہ عقیدہ توحید اسے بیٹھنے نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود اللہ کا پسندیدہ فرد اور اسی طرح اللہ کا پسندیدہ معاشرہ بنانے کے لیے سرگرم عمل نہیں ہوگا۔ لہذا حقیقی عقائد وہی عقائد ہیں کہ جو انسان کو جمود سے حرکت کی طرف لے آئیں، اس کو بے عملی سے عمل کی طرف لے آئیں اور اس کو نقص سے کمال کی طرف اس کو لے کر آئیں۔ لہذا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کے لیے معرفتی جو عقائد ہیں یا اسلام کے تفکرات کا جو ایک نقشہ اور ڈھانچہ ہے جس پر اس کی پوری عملی زندگی منحصر ہے ان عقائد اور ایمانیات پر، اس کے لیے جس مواد کا انتخاب کیا ہے وہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیان کردہ وہ اعتقادی معارف ہیں کہ جو انہوں نے 1970 کی دہائی میں انقلاب اسلامی ایران سے چند سال پہلے مشہد مقدس کے اندر بیان کیے تھے، اور ان کتابوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ان بیان شدہ معارف اور اعتقادات میں جو خاص چیزیں ہیں اور امتیاز اس کو حاصل ہے وہ چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رہبر معظم نے ان اعتقادی معارف کو قرآن مجید سے اخذ کیا اور 300 قرآنی آیات سے استنباط کر کے ان عقائد کے معارف کو، ان ایمانیات کو پیش کیا ہے۔ یہ اس کی سب سے بنیادی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقائد محض ذہنی اور فکری مجموعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے عقائد ہیں کہ جو انسان کی عملی زندگی میں تاثیر ڈالنے والے ہیں، اس کو حرکت پر مجبور کرنے والے ہیں۔ یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے۔ ان معارف کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان ان عقائد کو حاصل کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے اور وہ عملی میدان میں کوشش شروع کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ عقائد اور یہ معارف اس کو اس بات پر مجبور کریں گے، اس بات پر اس کو ترغیب دلائیں گے کہ وہ اپنے پورے معاشرے کی بھی اصلاح اور اس کی بہتری کے لیے بھی کام کرے۔ لہٰذا انفرادی کے ساتھ اس کا اجتماعی پہلو بھی اسی طرح سے ان معارف کے اندر پررنگ ہے اور اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان اعتقادی معارف کے اندر اسلام کو جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، یعنی ایسے عقائد ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں انسان کا جو تصور ہے اور جو نظریہ ہے اس کو ایک جامعیت کے ساتھ پیش کرتا ہے، یعنی اسلام محدود نہیں ہے۔ ان معارف سے انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ دین اسلام محض چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے تمام پہلو اور اس کے تمام افعال اور اس کے اعمال پر اسلام کی تعلیمات کا احاطہ ہے۔ یعنی اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے اور وہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو قانون دیتا ہے، اس کو جہد دیتا ہے، اس کو رخ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ عقائد اور یہ اعتقادات کی جو ابحاث ہیں اور یہ جو موضوعات ہیں یہ در حقیقت اسلام کے اصلی ترین فکری ستون ہیں، اسلام کے اصلی ترین فکری ڈھانچے کو اور فکری نظام کو اور نقشے کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا خداوند متعال کی دی ہوئی توفیق سے ان معارف کو، ان اعتقادی معارف کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ وار دروس کے ذریعے سے پیش کریں گے۔
اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور یہ سب کے لیے مفید واقع ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔